سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا مقدمہ آپ پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے؟ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہو، اس لیے کہ آپ کو شک خوف ہے کہ بڑے طاقتوں کے نام آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو سازشی عناصر تھے جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان غلاموں کے کٹے چٹے کھل جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سیاسی کردار سب کے سامنے آ جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو زیرو نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومین میں رہیں، اپنے دائرے میں رہ کے اپنا کام کریں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری اس ملک کی سیکیورٹی کو سنبھالنا ہے۔ ہم ان کو کمزور کریں گے تو ملک کمزور ہوگا۔ دعا بھی کریں گے، ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ ہمارے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، دورہ کامیاب ہونا اس لیے چاہیے کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ جہاں ہوگا، ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کا سوچیں گے، اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی جائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ 25 کروڑ عوام ہماری ہے۔ سائفر ٹرائل میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں کو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا پر بھی۔ آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اگلا کوئی لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں، سائفر کیس میں ڈویژن بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ نیچے والی جج ابو الحسنات ذوالقرنین ایک متاثر جج ہیں، ان کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے مجھے یہ بتائیں، ایک اللہ ان کی مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو، ایک مردہ شخص کی تو آپ مقدمے کر رہے ہو اوپن کورٹ ٹرائل میں، اور ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، لائیو سٹریمنگ کر رہے ہو، اور بھئی ایک زندہ شخص ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا مقدمہ آپ پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے؟ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہو، اس لیے کہ آپ کو شک خوف ہے کہ بڑے طاقتوں کے نام آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو سازشی عناصر تھے جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان غلاموں کے کٹے چٹے کھل جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سیاسی کردار سب کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ ان کے سامنے اوپن ٹرائل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ توہین عدالت ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ سر شیر افضل مروت اس وقت گرفتار ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی؟ ہم میرا اس میں ٹویٹ بھی آ چکا ہے، کل ہمارے اپنے کور کمیٹی میں بیٹھ کے بھی ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے، پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان اپنا دے چکے۔ شعیب شاہین صاحب ایک مشہور معروف فٹ بالر ہیں میسی، ان کی 6 شرٹس بکی ہیں 78 لاکھ ڈالرز کی، تو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے عمران خان نہ کہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، تو کیا پی ٹی آئی آئندہ مستقبل میں عمران خان کی شرٹس، کوئی ان کی جرسیز یا کپڑے نیلام کرنے کا پلان رکھتی ہے؟ ابھی یہ چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ عمران خان نے ایک ٹیلی فون کیا، ایک ٹیلی فون، اس میں 12 ارب روپے کھٹے ہوئے۔ یہ ہے وہ ٹرسٹ پوری دنیا کا عمران خان کے اوپر۔ اسلام آباد کے کون سے حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ شہید صاحب، جب عمران خان صاحب کی حکومت برطرف ہوئی تو ان کا دعویٰ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جیسے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف، اور رشیا جانے والے معاملات میں وہ فیصلے ہمارے نہیں تھے، ان کے پیچھے جنرل باجوہ تھے۔ اگر یہ بڑے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں، آپ نے صرف جمہوری جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے یہ سڑک بنا دیں، یہ سڑک توڑوا دیں، تو اس کے بعد اب عام انتخابات کے بعد کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی منتخب ہو کر، عوام کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے پاس ایسا کون سا پلان ہے جس کے تحت آپ اسٹیبلشمنٹ کو زیرو کر سکیں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو زیرو نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومین میں رہیں، اپنے دائرے میں رہ کے اپنا کام کریں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری اس ملک کی سیکیورٹی کو سنبھالنا ہے۔ ہم ان کو کمزور کریں گے تو ملک کمزور ہوگا۔ ہم ان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیاست سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ جہاں تک جو ملک سے باہر کے فیصلے ہوتے ہیں، دیکھیں، جب بھی کوئی پارٹی کا سربراہ یا کوئی چیف ایگزیکٹو ملک سے باہر جاتا ہے، جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ آپ کی سیکیورٹی ایشوز میں سے ان کو ایٹ ون پیج پہ یا ان کو تمام سٹیک ہولڈرز کو کم سے کم کنسلٹیشن ضروری ہوتی ہے، اور یہ پورے دنیا کے حکمران کیا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر انہوں نے کیا ہے۔ پوری میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا امریکہ کا جو دورہ تھا وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں صبح وجاہت ایس خان کی میں ایک کمنٹس پڑھ رہا تھا، اس کی گفتگو سننا تھا، اس کی ایک انالیسس تھا کہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔
لیکن ہم مطالبہ کریں گے اور ہم دعا بھی کریں گے، ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ ہمارے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، دورہ کامیاب ہونا اس لیے چاہیے کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ جہاں ہوگا ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کا سوچیں گے، اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی جائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ 25 کروڑ عوام ہماری ہے اور ہم ان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آج اگر 80% 90% عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے۔ یہ شخصیات آئیں گی چلی جائیں گی لیکن ملک یہاں رہنا ہے، ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نے یہاں رہنا ہے، آپ نے ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے ملک کا سوچنا ہے۔ شاہد صاحب یہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں جناب فیض کو تو نوٹس ہوا ہے، جناب باجوہ کو نہیں ہوا، تو کیا پی ٹی آئی اس میں کوئی درخواست فائل کرے گی کہ جناب باجوہ کو بھی بلائیں؟ دیکھیں ہم اس میں پارٹی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی درخواست دیں۔ شوکت صدیقی صاحب نے درخواست دی ہے تو ان کے مطابق اگر کسی ایک کو بلانا تھا یونیفارم پرسن کو، دین یونیفارم پرسن ایکس ملٹری آفیسر کو، تو پھر دونوں کو بلانا چاہیے تھا تاکہ ان دونوں کا موقف آتا۔ بہرحال چونکہ ایک دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ جس کو آپ نامینیٹ کریں گے ان کو ہم نوٹس کریں گے، نوٹس کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ چونکہ وہ شوکت صدیقی صاحب کے وکیل عامر خان صاحب ہیں، وہ اس کو آرگو کر رہے ہیں تو اب وہ بہتر جانتے ہیں، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ شعیب شین صاحب لاسٹ سوال ہے، مشال یوسف زئی صاحب نے کل بات کرنا چاہیے سپریم کورٹ چیف جسٹس کے سامنے، تو اس کو کیوں روکا گیا؟ اس کا کیا بات کرنی چاہیے تھی یا جج صاحب؟ یہ تو آپ چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں کہ ان کو کیوں روکا۔ اس کو بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور ہم ان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آج اگر 80% 90% عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے۔ یہ شخصیات آئیں گی چلی جائیں گی لیکن ملک یہاں رہنا ہے، ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نے یہاں رہنا ہے، آپ نے ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے ملک کا سوچنا ہے۔ شاہد صاحب یہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں جناب فیض کو تو نوٹس ہوا ہے، جناب باجوہ کو نہیں ہوا، تو کیا پی ٹی آئی اس میں کوئی درخواست فائل کرے گی کہ جناب باجوہ کو بھی بلائیں؟ دیکھیں ہم اس میں پارٹی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی درخواست دیں۔ شوکت صدیقی صاحب نے درخواست دی ہے تو ان کے مطابق اگر کسی ایک کو بلانا تھا یونیفارم پرسن کو، دین یونیفارم پرسن ایکس ملٹری آفیسر کو، تو پھر دونوں کو بلانا چاہیے تھا تاکہ ان دونوں کا موقف آتا۔ بہرحال چونکہ ایک دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ جس کو آپ نامینیٹ کریں گے ان کو ہم نوٹس کریں گے، نوٹس کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ چونکہ وہ شوکت صدیقی صاحب کے وکیل عامر خان صاحب ہیں، وہ اس کو آرگو کر رہے ہیں تو اب وہ بہتر جانتے ہیں، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ شعیب شین صاحب لاسٹ سوال ہے، مشال یوسف زئی صاحب نے کل بات کرنا چاہیے سپریم کورٹ چیف جسٹس کے سامنے، تو اس کو کیوں روکا گیا؟ اس کا کیا بات کرنی چاہیے تھی یا جج صاحب؟ یہ تو آپ چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں کہ ان کو کیوں روکا۔ اس کو بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔